امام کے سامنے ایک اور تڑپا دینے والا منظر، دل ہلا دینے والا منظر، سکے بھائی حسن مجتبیٰ کے بیٹے، جوان بیٹے سامنے کھڑے ہیں۔ چچا جان ہمیں بھی اجازت دیجئے، ہم بھی جائیں گے، ان سے لڑیں گے، آپ پر اپنی جان قربان کریں گے۔ فرمایا نہیں، تمہیں اجازت نہیں دوں گا، تم نہ جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ بھتیجے کہہ رہے تھے نہیں ہم جائیں گے۔ ان میں سے ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا قاسم بن حسن۔ اس سے امام کی بیٹی حضرت سکینہ کی نسبت، جس کو آپ منگنی کہتے ہیں، وہ طے ہوئی تھی۔ فرمایا بیٹا تم نہ جاؤ، میرے بھائی کی خواہش تھی کہ تمہاری شادی میری بیٹی سے ہو، میرے بعد سکینہ سے نکاح کر لینا، تم نہ جاؤ۔ حضرت قاسم کہنے لگے میرے بابا نے مجھے ایک وصیت لکھ کر دی تھی، میں نے اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ میرے بابا نے کہا تھا جب کوئی بہت مشکل وقت آئے تو اس کو پڑھنا، آج جیسا مشکل وقت کون سا ہوگا، میں نے اس کو نکال کے پڑھا ہے۔ میرے بابا نے لکھا میرے بیٹا قاسم، ایک دن میرا بھائی حسین کربلا میں دشمنوں میں گر جائے گا، اس دن اپنی جان اپنے چچا پر قربان کرنا، میں اپنے بابا کے اس حکم کو پورا کروں گا، میں قیدی بن کے پیچھے نہیں رہوں گا، آپ کے ہاتھ سے جنتی دولہا بن کر جاؤں گا۔ امام نے بیٹی کے مستقبل کو دیکھا، نہ بھتیجے کی جوانی کو دیکھا، تو یہ دیکھا جو پرچم نانا نے اونچا کیا ہے وہ نیچا نہ ہونے پائے۔ حضرت قاسم کو بھی سینے سے لگایا، میدان میں رخصت کیا۔ یہ جب میدان میں گئے تو کہنے لگے یہ کیا طریقہ ہے، ہمارا ایک آتا ہے، تمہارے سینکڑوں اس پہ پل پڑتے ہیں، حملہ کر دیتے ہیں، تم میں سے کوئی تنہا میرا مقابلہ کرنے والا ہے؟ ارزق ایک شخص، جنگجو، پہلوان کہہ لو اس کو، بڑا جنگجو تھا، وہ اکیلا 1000 کے سامنے زور لگاتا تھا، مقابلہ کرتا تھا، سب کو بھگاتا تھا، اتنا بڑا اپنے آپ کو پہلوان سمجھتا تھا۔ عمر بن سعد نے اس کو اشارہ کیا جاؤ اس نوجوان کے مقابلے پر، اس نے کہا آپ نے میری قدر نہیں کی، میں اتنا بڑا جنگجو، یہ کل کا آپ نے لڑکا میرے سامنے کھڑا کر دیا، آپ کی فوج میں میرے 4 بیٹے ہیں، میرا ایک بیٹا ہی اس کے لیے کافی۔ اس نے اپنی بکواس کی، معاذ اللہ جو کرنی تھی، اس نے اپنے ایک بیٹے کو اشارہ کیا جاؤ، اس کے بیٹے کے پاس تلوار بہت اچھی تھی، گھوڑا بھی بہت اچھا تھا، وہ سامنے آیا، حضرت قاسم نے اس کے وار سے اپنے آپ کو بچا کر ایک ہی وار میں اس کو 2 ٹکڑے کر دیا، اس کا گھوڑا بھی لے لیا، اس کی تلوار بھی لے لی۔ ارزق کا دوسرا بیٹا آیا، امام قاسم نے اس کو بھی کاٹ دیا، تیسرا، چوتھا، چاروں کو امام قاسم نے جب کاٹ دیا، باپ کے سامنے 4 جوان بیٹے جب خاک و خون میں تڑپ رہے تھے تو اس کی تو دنیا اندھیر ہو گئی۔ وہ حضرت قاسم کو برا بلا کہتا ہوا، گالیاں دیتا ہوا، آگ میں، غصے کی آگ میں جلتا ہوا آیا، شیر کی طرح دھاڑتا ہوا آیا۔ الحرب خدعۃ، جنگ ایک داؤ ہے۔ امام نے داؤ چلا کہ یہ اتنا بڑا پہلوان اور بڑے غصے میں آ رہا ہے، امام نے داؤ چلا، فرمایا تجھے تو گھوڑے کی زین تک کسنی نہیں آتی، اپنے آپ کو پہلوان سمجھتا ہے، وہ گھوڑے کی زین دیکھنے جھکا، امام نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ امام قاسم کے مقابلے میں آئے، یہ وہ ہے جس نے ارزق جیسے پہلوان کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ ابن سعد نے کہا اب اکیلا کوئی اس کا مقابلہ نہ کرے، سب اس پہ ٹوٹ پڑو، چاروں طرف سے آپ پر حملے ہونے لگے۔ امام قاسم مقابلہ کر رہے ہیں مگر کب تک؟ آخر زخموں سے چور چور ہو کر جب آپ سواری سے نیچے آ رہے تھے، اپنے چچا کو پکار رہے تھے، امام نے بیٹے کی آواز سنی، میدان میں گئے، بیٹے کا لاشا اپنے ساتھ لگایا، امام کی آنکھوں میں آنسو، ہائے جنت کو تم بھی سدھارے،
میرے بھائی کے فرزند قاسم، داغ فرقت ہے دل پر ہمارے، میرے بھائی کے فرزند قاسم، کاش تم ساتھ میرے نہ آتے، ہو کے رخصت نہ میدان کو جاتے، بھوکے پیاسے نہ میدان کو جاتے، میرے بھائی کے فرزند قاسم، یاد کس کس کی دل سے بھلاؤں، ہائے کس کس کی لاشیں اٹھاؤں، کس کو اپنی کہانی سناؤں، میرے بھائی کے فرزند قاسم۔ امام نے جوان بھتیجے کا لاشا اٹھایا، خیموں کے پاس لا کر رکھا، بیویوں نے سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، ایک دوسرے سے تعزیت کرنے لگیں۔ امام کے سامنے ایک اور منظر، تڑپا دینے والا منظر، آپ کی بہن سیدہ زینب اپنے مہر و ماہ، اپنے چاند سورج کو لیے کھڑی ہے، محمد و عون کو لیے کھڑی ہے۔ بھیا یہ دونوں بھانجے بھی ماموں پہ قربان ہونا چاہتے ہیں۔ فرمایا میری بہن مجھ پر صدموں کے پہاڑ نہ توڑو، یہ ماموں کے ساتھ اس لیے نہیں آئے تھے کہ مجھ سے میدان میں جانے اور تیروں سے چھلنی ہونے کی اجازت مانگیں گے، یہ تو اس لیے آئے تھے کہ ماموں مریدوں کے ہاں جا رہے ہیں، میں کن آنکھوں سے ان کے پھول سے جسموں میں تیر پیوست ہوتے دیکھوں گا، ان کو نہ جانے دو۔ سیدہ زینب کہہ رہی تھی بھیا کل میری ماں سیدہ فاطمہ زہرا نے پوچھ لیا، جب حسین کی بارگاہ میں سروں کے نذرانے پیش ہو رہے تھے تو نے کیا پیش کیا؟ کاش مجھے اجازت ہوتی، میں تم پر اپنی جان قربان کرتی، میرے یہ دو ہی ہے، اگر آپ نے ان کو قبول نہ کیا میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ امام نے بھانجوں کو بھی سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما، میدان کی طرف رخصت کیا۔ کون جا رہا ہے؟ ماں تو یہ بھی نہیں چاہتی کہ اس کے بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھے۔ یہ کیسی صبر والی ماں ہے جو بھیج رہی ہے اور پتہ ہے بچے تلواروں سے گھائل کیے جائیں گے۔ یہ بچے ہیں کون؟ ذرا ان کا تعارف آپ کو کرا دوں، ان کا دادا کون ہے؟ دادا ہے شہنشاہ دو عالم کا مددگار، سردار جہاں فخر عرب جعفر طیار، وہ شق طراز علم احمد مختار، آلودہ رہی خون سے جس شیر کی تلوار، ہاتھوں کے عوض حق سے سرے دست لیے ہیں، اللہ نے پر ان کو زمرد کے دیے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار، ایک جنگ میں کافروں نے ان کے بازو کاٹ دیے، اللہ نے ان کو پر دے دیے، وہ فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے منہ اوپر کر کے فرمایا وعلیکم السلام۔ صحابہ نے عرض کی حضور کس نے سلام کیا تھا؟ فرمایا میرا بھائی جعفر طیار فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا جا رہا تھا، اس نے سلام کیا تھا، میں نے اس کو جواب دیا۔ وہ ان بچوں کے دادا ہیں، وہ حضرت جعفر طیار ان بچوں کے دادا۔ اب سنیں ان کا نانا کون ہے؟ نانا اسد اللہ مددگار دو عالم، دیندار نمودار جہاندار دو عالم، سلطان ولایت و اسرار دو عالم، سرتاج فلک جبہ و دستار دو عالم۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ ید اللہ نہیں ہے، ہم شیر تو ہیں گر اسد اللہ نہیں ہے۔
حضرت علی کے یہ نواسے ہیں، حضرت جعفر طیار کے یہ پوتے، یہ بھی میدان میں گئے، ان کے رنگت بتا رہی ہے، چہرے بتا رہے ہیں یہ کون ہیں۔ ظالموں نے ان پھولوں کا بھی خیال نہ کیا، مگر ان دونوں نے بتا دیا کہ ہم کس کی اولاد ہیں۔ مقابلہ کیا کب تک؟ بالآخر زخموں سے چور چور ہو کر، تلواروں سے گھائل ہو کر سواری سے نیچے آ رہے امام گئے، لاشوں کے قریب آ کے شہ امت نے پکارا، اے بھانجو موجود ہے ماموں یہ تمہارا، اے شیر جوانوں مجھے الفت تھی تمہیں سے، اے تشنہ دہانوں مجھے ہمت تھی تمہیں سے، ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا بات تو کر لو، سینے سے لگو اٹھو ملاقات تو کر لو، ماموں سے عجب وقت میں منہ موڑ رہے ہو، کن آنکھوں سے دیکھوں میں کہ دم توڑ رہے ہو۔ امام نے بھانجوں کی مقدس لاشیں بھی اٹھائیں، خیمے کے پاس لائے، سیدہ زینب بچوں سے لپٹ گئی، کتنے اچھے ہو، ماموں پر قربان ہوئے ہو۔ امام ان کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے ان کا بازو پکڑ کے خیمے میں لے جاتے ہیں۔